الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاوے جسے اللہ اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّى يُهَاجِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ، لہذا اے مسلمانوں تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے، چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ نہ مددگار، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں
کہ ان کے دل میں تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہو اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کرے اور تم کو امن کی پیشکش کر دے تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ ستجدون آخرین یریدون ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا۔ منافقین میں کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے تو وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کرے اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کرے اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلم کھلا اختیار دے دیا ہے۔ یہ سورہ نساء کی 78، 88، 89، 90 اور 91 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ ان چاروں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں منافقوں کی اور کافروں کی مختلف جماعتوں کے احکامات کو بیان کیا۔ پہلی چیز یہ سمجھے کہ جس وقت ہجرت فرض ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے ہجرت کرنے کا حکم آیا، اس وقت ایمان کے شرائط میں سے یہ تھا کہ آدمی ہجرت کرے اور مکہ چھوڑے، یہ فرض تھا۔ ایک آدمی مکہ سے مدینہ جانے کی طاقت رکھتا ہے، قدرت ہے، جا سکتا ہے، اور پھر وہ ہجرت نہ کرے تو اس کے بارے میں لوگوں میں یہ شک ہوتا تھا کہ یہ ایمان والا ہے کہ نہیں۔ تو ہجرت کا حکم آنے کے بعد ہر ایمان والوں کے لیے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا فرض تھا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوا، مکہ فتح ہو گیا، تو اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ اب مکہ چونکہ فتح ہو گیا، اب ہجرت اس کے بعد نہیں ہے، یعنی مکہ اب دار الاسلام بن گیا، تو اب جو ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب جو مکہ میں بھی رہنا چاہے وہ رہ سکتا ہے۔ تو یہاں منافقوں کی جو مختلف جماعتوں کا ذکر ہے، ان میں پہلی جماعت جس کا پہلی آیت میں ذکر ہے، ایک منافقوں کی جماعت وہ تھی
کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے تو وہ جماعت مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچی۔ مدینہ پہنچنے کے بعد اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا کہ ہم مسلمان ہو چکے، اور دل میں کفر تھا، اور اسی کو منافق کہتے ہیں کہ زبان پر ایمان ہو اور دل میں کفر ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جو بھی ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچتا تھا تو دنیاوی منفعت بھی بہت حاصل ہوتی تھی۔ مدینہ والے ان کا اکرام کرتے تھے، ان کو ٹھہرنے کے لیے گھر دیتے تھے، اپنی جائیداد میں سے ان کو حصہ دیتے، یہاں تک کہ انہوں نے یہ پیشکش بھی کی کہ اگر تم کو میری جو 2 بیویاں ہیں اس میں سے جو پسند ہو میں اس کو طلاق دوں، اور عدت کے بعد تم ان سے نکاح کرو، یہاں تک کہ قربانی دینے کے لیے مدینہ والے تیار، اور اتنا زیادہ انہوں نے اکرام کیا مکہ والوں کا۔ تو یہ منافق لوگ مدینہ میں منفعت حاصل کرنے کے لیے کچھ نفع مل جاوے، کچھ مال و دولت مل جاوے، اس غرض سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، لیکن زبان سے ایمان کا اظہار کر رہے ہیں، دل میں کفر بھرا ہوا ہے۔ اب جب مدینہ میں کچھ وقت ٹھہرنے کے بعد جو حاصل کرنا تھا وہ ہو گیا، اب وہ مکہ واپس جانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اجازت مانگنے لگے کہ ہاں آپ ہمیں اجازت دیں، ہم مکہ واپس جانا چاہتے ہیں۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ جو ہے مکہ واپس جانا چاہتے ہیں، تو وہ بہانہ نکالنے لگے۔ دین کے معاملے میں بہانہ یہ اللہ کو پسند نہیں۔ انہوں نے بہانہ نکالا کہ ہم تجارت کی غرض سے مکہ جانا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب جب یہ مکہ چلے گئے تو اس وقت جب واپس نہیں آنے لگے، واپسی ان کی نہیں ہوئی، تو مسلمانوں کے گروہ میں 2 رائے والے پیدا ہو گئے۔ مسلمان کچھ بعض ایسے ہیں جو یوں کہتے تھے کہ یہ لوگ ایمان والے ہی تھے، اور ایمان کے بعد وہ جو ہے مکہ چلے گئے ہیں تو وہ ایمان والے ہی ہیں، اور بعض لوگ کہتے تھے کہ چونکہ ہجرت فرض ہے اور انہوں نے ہجرت کو ترک کیا تو وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے پہلی آیت میں اسی کا ذکر کیا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کے بارے میں 2 گروہ نہ بنے، 2 رائے والے نہ بنے، بلکہ جب یہ طے ہو گیا کہ وہ واپس جانے کے بعد مدینہ جب ان کو آنا چاہیے تھا وہ نہیں آئے، تو یہ بات ظاہر ہو گئی، ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ وہ ایمان والے نہیں ہیں، کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو اب جب ان کا کفر ظاہر ہو گیا تو ایمان والوں کے درمیان میں ان کے بارے میں 2 گروہ نہیں ہونے چاہیے۔ ایمان والے اور مسلمان جب کوئی تنظیم چلاتے ہیں، کوئی گروہ چلاتے ہیں، کوئی دینی خدمت کا کام کرتے ہیں، اور ان میں جب مشورہ ہوتا ہے تو مشورے کے درمیان میں مختلف رائے کا آنا یہ لازمی چیز ہے۔ سب کے الگ الگ مزاج ہوتے ہیں، اور مزاج الگ الگ ہونے کی وجہ سے رائے بھی الگ الگ آتی، جیسے کہ صحابہ کی رائے ان کے بارے میں الگ الگ آئی۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ وہ ایمان والے ہیں، کچھ لوگ کہتے تھے ایمان والے نہیں ہیں، لیکن جب فیصلہ ہو جاوے تو ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ ایک بات پر فکس ہو جاوے، متعین ہو جاوے، طے ہو جاوے، اب کسی بات میں اختلاف کرنا نہیں چاہیے۔
اگر بات طے ہونے کے بعد بھی اگر اختلاف ہوتا ہے تو وہ مسلمانوں کی کمزوری کی علامت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ان منافقوں کی جماعت کے بارے میں پہلا حکم نازل کیا کہ ان کو اب ایمان والا نہ سمجھا جائے، بلکہ وہ کفر میں مبتلا ہو چکے ہیں، اور ان کے متعلق حکم یہ دیا کہ جب بھی تم ان کے پاس جاؤ یا ان سے جنگ ہو یا وہ سامنے آئے تو تمہیں اختیار ہے، تم ان سے جنگ بھی کر سکتے ہو، ان کو قتل بھی کر سکتے ہو۔ دوسری آیت میں اللہ نے ایک دوسری جماعت کا حکم بیان کیا، وہ یہ ہے کہ اگر ایک جماعت ایمان والوں کے پاس آ کر جنگ بندی کے لیے صلح کرتی ہے کہ ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان جنگ نہیں ہوگی، یا وہ ایسی قوم سے صلح کرتی ہے جن کا معاہدہ ایمان والوں کے ساتھ ہے جنگ بندی کا، تو اب چونکہ وہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو چکا ہے تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ تم ان سے لڑو مت، ان سے جنگ مت کرو۔ یہ دوسری جماعت، جیسے کہ روایات میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی، اور جب ہجرت کے لیے مکہ سے نکلے ہیں اور 3 دن غار کے اندر قیام کیا ہے، تو اس وقت مکہ والوں نے اعلان کیا تھا کہ جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لائے گا 100 اونٹ اس کو انعام میں ملیں گے۔ اس وقت لوگ جو ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں خوب محنت کر رہے تھے، چونکہ 100 اونٹوں کا انعام، اور 100 اونٹ کا مطلب اس وقت کی قیمتی جائیداد۔ تو اس وقت سراقہ ابن مالک یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتا ہوا آپ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ سراقہ بعد میں ایمان بھی لائے، صحابی بنے، لیکن اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کے لیے آپ کے قریب تک پہنچ گئے۔ جب قریب پہنچے ہیں تو زمین پھٹی اور اس کے اندر ان کے گھوڑے کے پیر دھس گئے اور آہستہ آہستہ دھسنے لگے۔ تو یہ گھبرایا کہ یہ تو میرا گھوڑا زمین میں دھس رہا ہے اور میں بھی دھس جاؤں گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف بھی کر دیا، اور فرمایا کہ وہ وقت بھی بڑا عجیب ہوگا جبکہ سراقہ کے ہاتھ میں قیصر کے ہاتھوں کے سونے کے کنگن اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اور سراقہ یہ سن رہا ہے کہاں قیصر سپر پاور اور اس کے بادشاہ کے ہاتھوں میں پہنے جانے والے سونے کے کنگن، اور وہ بھی سراقہ کے ہاتھ میں، اس کو بڑا تعجب ہوا۔ لیکن جب وہ ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے تو یہ صلح کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ ہمارے درمیان میں جنگ نہیں ہوگی، جنگ بندی کے بارے میں صلح۔ پھر وہ وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بڑے بڑے ملک فتح ہوئے، اس میں قیصر کا ملک بھی فتح ہوا، اور اس کے یہاں کی جائیداد مال غنیمت میں آئی، اور مال غنیمت جب حضرت عمر کے پاس پہنچتا ہے تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مال غنیمت میں سے سونے کی جو چیزیں تھی اس میں سے ایک کنگن اٹھائے اور سراقہ کے ہاتھ میں پھینکے۔ اس وقت سراقہ چونکہ صحابی ہے، ایمان لا چکے ہیں،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ جس وقت حضرت عمر نے ان کے ہاتھ میں کنگن پھینکے ہیں تو اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں ہجرت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے وقت ان کو پکڑنے کے لیے پہنچا تھا، اور آپ نے اس وقت یہ ارشاد فرمایا تھا۔ وہ ارشاد مجھے یاد آ گیا کہ آج کیسر کے ہاتھ کے سونے کے کنگن میرے ہاتھ میں ہیں۔ تو یہ سراقہ ابن مالک بھی صلح کے لیے پہنچے تھے۔ تو دوسری جماعت کا ذکر فرمایا کہ ایسے لوگ جو جنگ بندی کے لیے صلح کرے، یا وہ ایسے لوگوں کے ساتھ صلح کرے جن کے ساتھ جنگ بندی کا اعلان مسلمانوں کا پہلے ہو چکا ہے، تو ان کو چھیڑو مت، ان کے ساتھ جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری جماعت ایسے لوگ جو جنگ سے بالکل بیزار ہو گئے ہو، انہوں نے جنگ کرنا چھوڑ دیا ہو، جنگ نہ کرنے کا اپنے لیے انہوں نے معاہدہ کر لیا ہو، طے کر لیا ہو کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، جنگ سے بیزار ہو گئے۔ یہاں تک کہ اگر ان کو اس بات کا خوف ہوتا تھا کہ ان کی قوم ان سے جنگ کرے گی، کیونکہ قوم جب جنگ کرتی ہے تو وہ سب کو تیار کرتی ہے، اپنی قوم والوں کو، اور اگر کوئی قوم والا تیار نہیں ہوتا تھا تو خود قوم والے اس کے ساتھ جنگ کرتے تھے کہ تو کیوں جنگ کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ تو ایسے لوگ جو جنگ سے بیزار ہو گئے ہو اور ان کی قوم اگر ان کو ساتھ لڑنے کا ارادہ کرے تو وہ آپ کے پاس آ جاوے، اس لیے کہ وہ قوم سے نہیں لڑنا چاہتے ہیں اور آپ سے بھی نہیں لڑنا چاہتے، تو ایسے لوگوں کو بھی چھوڑ دو، ایسے لوگ کے ساتھ بھی تمہیں جنگ نہیں کرنی۔ چوتھی جماعت ایسے لوگ جو تیسری جماعت کی طرح ہی ہے، یعنی جنگ سے بیزاری اختیار کر لی ہے اور وہ جنگ نہیں کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اس اعلان کے اندر بھی منافقت ہے کہ جب اعلان تو کر رہے ہیں جنگ نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی کفر والا، کوئی کافر لوگوں کی جماعت ان کو جنگ کے لیے بلاوے اور یوں کہے کہ ہم تمہارا ساتھ دیتے ہیں، تم چلو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، تو وہ اس وقت تیار ہو جائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو بھی تم جب پاؤ تو ان کو قتل کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔ تو گویا 4 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلی قسم جو ہجرت کرنے کے بعد واپس ہو گئے اور کفر میں اختیار کیا، اور ہجرت کر کے مکہ جب واپس گئے تو واپس نہیں آئے، اور آخری جماعت جنہوں نے جنگ بندی کا اعلان کیا لیکن ان کو دوسرے لوگوں نے جب بلایا تو وہ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، ایسے لوگوں کے ساتھ تم جنگ کر سکتے ہو، ان کے ساتھ تم قتل و قتال کا معاملہ کر سکتے ہو۔ اور درمیان کی 2 شکلیں وہ ہے جن کے ساتھ جنگ کرنے کے مسلمانوں کو منع کیا گیا۔ تو یہاں انہی قسموں کے منافق اور لوگوں کا ذکر ان آیات میں تھا جس کو ذکر کیا گیا۔ اب ایک چیز یہ کہ چونکہ ہجرت فتح مکہ پر اس کا حکم منسوخ ہو گیا کہ اب جو ہے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا فرض نہیں ہے، کیونکہ مکہ بھی دارالاسلام بن گیا ہے، لیکن ایک ہجرت ایسی ہے جو قیامت تک جاری رہے گی، اور وہ ہجرت ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرنا اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں داخل کرنا، ایک جگہ سے نکل کر دوسری جگہ جانا، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر کے اللہ کی اطاعت میں داخل ہونا، یہ ہجرت ایک قسم کی ہجرت۔ تو اس ہجرت کے بارے میں حدیث میں بھی آیا، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہجرت قیامت تک جاری رہے گی، کہ قیامت تک کا ہر انسان اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے باہر نکال کر اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں داخل کرے۔
اللہ رب العزت نے منافقوں اور کافروں کی مختلف جماعتوں کا اور ان کا حکم اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا جس کو ہم نے سنا۔ آگے اور مسلمانوں کے درمیان میں اگر کوئی معاملہ ہو جاوے تو اس کے اندر کیا احکامات ہیں وہ آگے بیان کیے جائیں گے، جس کو انشاءاللہ ہم پھر سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما، اپنی اطاعت والی زندگی نصیب فرما، نافرمانی والی زندگی سے حفاظت فرما، ایسے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہ ایسے کاموں سے حفاظت فرما جس سے تو ناراض ہوتا ہے، جس سے تیرا غضب اترتا ہے۔ اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، پوری امت کی مغفرت فرما۔ اللہ اپنے فضل سے مغفرت فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما، امت مسلمہ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی، اعمال کی، ایمان کی، ہر چیز کی حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، جو جس لائن سے پریشان ہے ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے دور فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا رب۔